تب جا کے آدمی کو ایک لقمہ میسر آتا ہے. یہ ہمارے سامنے ہے. تو جنت کہ جس میں ایک جو ہے ایک سوت یعنی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ محنت تو درکار ہوگی. تو وہ محنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی محنت کرنے والا محنت کرے گا، ذکر ہو یا انثیٰ، وہ تم میں سے بعض کا حصہ ہیں. تو یہاں پر گویا یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی اسلام سے فرمایا حسرت سے کہ یا رسول اللہ، مردوں کا ذکر تو آتا رہتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا، تو عورتوں کا ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ہم تو ابھی پڑھتے ہیں نا تو گزر جاتے ہیں. تو جب وہ پڑھتی ہوں گی تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لیے بھی کچھ علادہ پتہ چلے کہ ہم بھی اس میں، ورنہ جو خطاب عام طور پر ہوتا ہے مردوں کو تو عورتیں اس میں خود بہت شامل ہو جاتی ہیں. لیکن انہوں نے علادہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثیٰ. علادہ ذکر کیا ان کا، بعضکم من بعض، عمل میں تم برابر ہو. جو جتنی محنت کرے گا مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے اس کے عمل کو کم نہیں کیا جائے گا، اس کو برابر بدلہ دیا جائے گا. عورتوں پر جہاد تو فرض نہیں ہے، دیکھیں کہ وہ تیر تلوار لے کر میدان میں نکلیں، یہ فرض نہیں. لیکن عورتوں نے مکی دور میں تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی، ہجرت کی، اور گھر سے نکالے گئے. اور مرد اور عورتیں جو ہیں انہوں نے جو ہجرتیں تکلیفیں کیں تو اس میں تو شریک تھیں وہ. اور پھر اس سے بڑھ کر کہ ہر عورت کا کوئی رشتہ ہوتا ہے کسی مرد سے، چاہے اس کا باپ ہو یا اس کا بیٹا ہو یا اس کا خاوند ہو یا اس کا بھائی ہو، تو اگر تکلیف اس کو پہنچتی ہو تو اس کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے نا جیسے مرد کو تکلیف پہنچے گی اگر اس کی کوئی رشتہ دار یا اس کی عزیزہ کو کوئی تکلیف ہو. تو یہ یعنی تمہیں بھی برابر کا حصہ اور ثواب ملے گا. اور خاص طور پر اس راہ میں جنہوں نے الذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت کہتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ دینا. ہجرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا چھوڑ دینا. ہجر و وصال کی کہانیاں تو آپ اردو میں بھی پڑھتے رہتے ہیں نا کہ ہجر اسی سے نکلا ہے لفظ. تو ہاجرہ جس نے ترک کیا، چھوڑ دیا. لیکن اس سے یہ یہاں پر تو شرعی مراد یہ ہے کہ اپنے وطن کو کسی وجہ سے دین کے لیے چھوڑ دینا، وہ ہجرت ہے. اور دوسرا اس سے یہ ہے کہ اپنی جو ہے نا مرضی کو چھوڑ دینا. یعنی ہم اگر اپنے وطن کو نہیں چھوڑ سکتے یا ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسی ضرورت پڑے کہ وطن چھوڑنا پڑے اس کو، دین کی ایسی تکلیف آئے اس پہ. لیکن انسان جو ہے نا اپنی چاہت کو چھوڑتا ہے تو یہ بھی مہاجر ہے. یعنی اس کے لیے بھی ایک دروازہ دین نے کھول کے رکھا ہے کہ اس منصب کو وہ بھی حاصل کر سکتا ہے. تو خدا کی طرف چلنے والا، اس کے راستے میں تکلیفیں یا مصیبتیں یا جو اپنی ذاتی اس کی پسند آتی ہے اس کو چھوڑ دیا تو وہ بھی مہاجر شمار ہوگا. تو فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اور ان کو گھروں سے نکالا گیا، یعنی ایسے حالات بنائے گئے کہ وہ گھروں سے نکلنے پہ مجبور ہوئے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ستائے گئے. دیکھیں اس میں محبت کا پہلو، میری راہ میں ستائے گئے، میرے لیے. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، یہ سب کچھ مکے میں تھا. فی سبیلی تک کیا تھا؟ یہ جو ہجرت، گھروں سے نکلنا اور خدا کے لیے تکلیف دیا جانا. حضرت خباب بن الارت اور حضرت بلال حبشی اور حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار بن یاسر، یہ جو اسلام کے اولین زمانے کے لوگ ہیں کہ جب قسم پرسی کا عالم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کے ہاتھ میں طاقت ہے تو وہ پیٹتے ہیں اور مارتے ہیں. اور انہوں نے جانیں اپنی لگا دی. حضرت جو سمیہ ہیں اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں کہ ابو جہل نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا اور آخر ان کو برچھا مار کر شہید کر دیا کہ تم نہیں مانتی، ایک بار کہہ دو کہ تاکہ ہمارے بتوں کا اعتبار بن جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، جب کہہ دیا وحدہ لا شریک ہے تو پھر کسی جبر سے جو ہے اس کلمے کو چھڑایا نہیں جا سکتا. یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے فرعون کے دربار میں لائے گئے تھے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو وہ تھے جادوگر، تو جادوگر سمجھ گئے تھے کہ اس فن کے مولا تو ہم ہیں، یہ جادو نہیں ہے. تو جیسے ہی حضرت موسیٰ کے عصا نے ان کو کھایا
تو انہوں نے کیا کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا کہ ابھی تو میں نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی، میں تمہیں بلا کے لے آیا تو تم کیسے ایمان لے آئے ہو؟ اور اگر تم نے اپنے اس قول سے رجوع نہ کیا تو پھر میں کیا کروں گا کہ درختوں پر تمہیں جو ہے نا الٹا لٹکا کر پھانسی دے دوں گا تمہیں، کیونکہ ظالم آدمی تھا۔ اب ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن میں 2-3 جگہ پہ یہ ذکر ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں یہ لفظ ہیں کہ ان کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا ہے، انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ موت کی دھمکی سن کر اتنا یقین اور جزم سے یہ لفظ نکلنا عجیب بات ہے نا۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لے، تیرا اور کیا ہے، ہمارے جسم پر ہی تو کچھ کر سکتا ہے نا، کہ ہمیں پھانسی دے سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب کو مان چکے ہیں۔ یہ ہے کہ جس نے کہا کہ میں رب پہ ایمان لایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جم گئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ہمارے فرشتے ان پہ اتارے جاتے ہیں، ان پہ اترتے ہیں فرشتے۔ تو یہ اسلام کی اولین تاریخ ہمیشہ آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کو کیا کیا ٹکٹکی میں باندھ کے نیچے سے آگ لگا کے جلا دیا گیا ان کو، مسیحیت کے پہلے جو شہید ہیں۔ اور اس طریقے سے اسلام کی تاریخ ہے یاد، تو آپ دیکھیں گے کہ حق کا راستہ بڑا پرصعب اور تکلیف والا راستہ ہے۔ تو یہ اوذوا فی سبیلی کی طرف اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ میری راہ میں ستائے گئے، اور جب مدینہ پہنچے تو قاتلوا وقتلوا، لڑے اور مارے گئے، یعنی اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد بھی کیا، اور جہاد کبھی قاتل یعنی ان کے ساتھ قتال کیا، وقتلوا، اور کبھی کبھی رائے حق میں مارے گئے۔ احد کے سارے واقعات آپ کے سامنے اسی صورت میں گزر گئے۔ تو جنہوں نے یہ کیا ہے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی برائیاں میں ضرور البتہ ان سے دور کر دوں گا۔ یہ تاکید کا پہلو، لَأُكَفِّرَنَّ، یہ لام ہے تاکید کا، اور نون اس کو کہتے ہیں نون مشدد، نون ثقیلہ۔ جب پہلے لام آئے اور آخر میں نون مشدد آئے تو اس میں 2 تاکیدیں جمع ہو جاتی ہیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ کا مطلب ضرور، بالضرور میں دور کر دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ یہاں بھی وہی اسلوب ہے، اور ضرور بالضرور داخل کروں گا میں ان کو جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کی نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے، بدلے کی جگہ ہے یہ اللہ نے جو ان کو عطا کی ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اب دیکھیں اس میں کہیں پہ نصرت کا وعدہ نہیں ہے کہ جب تمہیں تکلیف ہوگی، تم ستائے جاؤ گے، مارے جاؤ گے تو پھر میری مدد آئے گی اور تم جو ہے نا کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں حکومت مل جائے گی، اور تم جو ہے نا اپنے مقصد میں، مشن میں جو دنیا میں کر رہے ہو اس کے وہ تمہیں سکسیسفل ہو جائے گا، ایسے کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی وعدہ نہیں، اور جگہوں پہ ہے، یہاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انبیاء کی دعوت یہ نہیں ہوتی کہ تم بس پاؤں رکھو تو دنیا تمہارے لیے گل و گلزار بن جائے گی، نہیں، یہ کانٹوں کا اور ساب اور مشکلوں کا راستہ ہے، اور اس کی آخر کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ انبیاء یہ بتاتے ہیں جنت ہے۔ دنیا کی کامیابی کا ہم تمہیں نہیں کہتے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یعنی آپ جس مشن پہ لگے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے اس میں جان بھی چلی جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اس کے بعد ضرور دنیا میں کامیاب ہوگے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں جنت کا وعدہ تمہیں دیتے ہیں کہ اگر تم نے سچے دل سے محنت کی تو جنت تمہیں ضرور ملے گی۔ اور جگہوں پر اللہ نے جنت، اور یہ جتنی بھی دیکھیں آپ غور فرمائیں اس پہ، تو یہ اجتماعی اعمال ہیں۔ یہاں پہ نماز، روزے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے کسی جگہ پہ کہ آپ تم نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، جہاد کرو، نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرو گے یا حج کے لیے جاؤ گے تو تمہیں ثواب من عند اللہ ملے گا، نہیں، یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ ہجرت ہو، گھروں سے نکالا جانا ہو، رائے حق میں ستایا جانا ہو، قتال کرنا ہو یا مارا جانا ہو، یہ امت کے اجتماعی مفاد میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اجتماعی مفاد کی طرف انسان کی اور مومن کی رغبت متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان انفرادی اعمال میں اس کا اپنی ذات کو فائدہ ضرور ہے، لیکن اگر اسی پر قانے ہو کر بیٹھا ہوا ہے تو یہ خدا کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ امت کے اجتماعی مفاد میں اس کو شریک ہونا ضروری ہے۔ واللہ عنده حسن الثواب۔ آگے ہمیں تو جنت کے، یعنی ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ ہمیں تو جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں یہ ملے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی حضرات تو صرف یا تو
آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں، زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں، درمیان میں کیا ہوگا بھائی، بات کرتے ہیں اس کی، اپنا موقع ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے آسمان کے اوپر کی بات کی ہے یا زمین کے نیچے کی بات کی ہے؟ زمین کے اوپر کی بات آ گئی اب، کہ ہو سکتا ہے کہ جی ہم اتنی تکلیف اٹھائیں اور ہمارے بالمقابل جو ہیں یہود ہیں، نصارہ ہیں یا منکرین ہیں، ان کی تو کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں۔ وہ مولانا ندیم صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ یورپ کے تو کتے بھی کاروں میں سفر کرتے ہیں، اور اپنے جو پیارے ہیں ان کو تو کبھی کھانے کو ایک وقت کی روٹی ہے، دوسرے وقت کے لیے کھانا بھی نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کیا یعنی کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک، دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں۔ کیا دھوکے میں نہ ڈالے؟ تقلب کا مطلب ہے آنا جانا، یہ جو آنیاں جانین کی لگی ہوئی ہیں نا، یہ تمہیں اسی سے قلب بنا ہے، لفظ قلب جس کو استقرار نہیں ہوتا نا، وہ دھڑکتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تقلب، اسی سے انقلاب آیا ہے کہ اگلی حکومت ختم ہو گئی، نہیں آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ تقلب، قلب، انقلاب، چینجنگ، تو یہ آنے اور جانے کا مفہوم ہوتا ہے اس میں۔ تو لا یغرنک، تمہیں غرور میں، دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہاں غرور عربی میں جو غرور ہوتا ہے اس کا مطلب ہے دھوکے میں ڈالنا۔ اردو میں غرور کا اور معنی ہوتا ہے، تکبر کے معنی میں ہوتا ہے، بڑائی کے معنی میں۔ عربی میں غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں ڈالنا، تو دھوکے میں نہ ڈالے تم کو۔ تقلب، چلنا پھرنا، الذین کفروا، جو کافر ہیں، منکر ہیں، فی البلاد، شہروں میں۔ آپ دیکھتے ہیں نا ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نیکٹائیاں پہنی ہوئی ہیں جی، چمکتے چہرے ہیں اور چمکتے بوٹ ہیں اور سوٹ ہیں، بریف کیس ہیں۔ تو کمزور آدمی دیکھتا ہے تو ظاہر اس پہ ایک اثر تو ہوتا ہی ہے نا کہ جی ہماری کیا حالت ہے، کچے مکانوں میں رہ رہے ہیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، کچی گلیاں ہیں، اور یہ جو ہے نا یورپ اور اس کے آنے جانے یہ دیکھیں۔ تو فرمایا اللہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، چند دن کا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، اور اس کا انجام جہنم ہے، آگ ہے، آگ، اس کا انجام آگ ہے۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ۔ آگ میں آدمی گیا تو پیچھے کیا رہ گیا جی؟ ایسے ہی ہے نا کہ گاڑی میں بیٹھا تھا، ٹکر لگی اور آگ لگ گئی، جل گیا آدمی، ویسے بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے سب کو۔ تو کافر تو یقینی آگ میں ہے۔ تو اگر 100 سال بھی جیا، مزے کیے، بالکل اچھی راحت کی زندگی گزاری، مرتے ہی آگ میں گیا تو کیا پایا؟ اور ساری زندگی تکلیف اٹھائی، مرتے ہی جنت میں چلا گیا تو اس نے کچھ نہیں نقصان کیا، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہو گیا۔ لیکن الذین، پھر ارشاد ہوگا لیکن، یہ اردو میں جیسے آپ لیکن کہتے ہیں نا، لیکن، یہ عربی کے لیکن سے ہی بنا ہے یہ۔ لیکن الذین اتقوا، جو لوگ ڈرتے رہے، یعنی متقی بن کے رہے، ربہم، اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ابھی یہ مضمون اوپر آیا تھا، دوبارہ تاکید کی کہ دل مطمئن رکھو، یہ مضمون گزرا تھا نا ابھی ایک آیت پہلے، اب دوبارہ آ گیا، مطمئن رہو۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ اور یہ کیا ہوگا؟ نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی تمہارے لیے۔ اصل میں جو آدمی فرسٹ ٹائم وزٹ کرے نا کسی جگہ کو، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں اس کے لیے جو ضیافت تیار کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نزل، ٹھیک ہے جی۔ اور جو پہلی بار آتا ہے اس کو کہتے ہیں نزیل، یعنی نزیل فی الدمام، دمام میں پہلی بار آنے والا، اترنے والا۔ اور جس وقت وہ آ کر رہ جائے 1 دن 2 دن 10 دن، اس کو کہتے ہیں ضعیف، ضاد کے ساتھ، کہ یہ اب مہمان ہو گیا۔ لیکن جو نزل کا مطلب ہے، یہ پہلی مہمانی جو کی جاتی ہے اس کو نزل کہتے ہیں عربی میں۔ نزلا من عند اللہ، اس کی پہلی مہمانی، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ ضعیف کا لفظ نہیں آیا، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ جنت مہربانی ہوگی، یعنی تم سمجھ نہیں سکتے کہ جو اس کی ہمیشہ کی مہربانی ہوگی وہ کیسی ہوگی، لہٰذا اس کو چھوڑ ہی دو، اب جو پہلی مہمانی ہے اسی پہ اکتفا کر لو۔ نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے جہاں جو ہے، جو بھی ہے نیک بختوں کے واسطے، وہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ خیر، کتنا خیر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ یہاں سے آگے پھر اگلی جو 2-4 آیتیں ہیں، ان میں اب مضمون دوبارہ اہل کتاب کی طرف لوٹ رہا ہے، کیونکہ شروع سے ہی یہ صورت اہل کتاب سے اور خصوصاً نصارہ سے، عیسائیوں سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس میں جو نصارہ کا وفد آیا تھا، کہاں سے آیا تھا جی؟ نجران کا جو وفد آیا تھا بحث مباحثے کے لیے، تو اب گویا اس بات کو اب کیا کہتے ہیں، خلاصہ کلام کے طور پر اس بات کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہاں تقریباً 5 باتیں اہل کتاب کے متعلق کی گئی ہیں اس آیت میں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کتاب والوں میں سے بعض وہ ہیں، یہاں اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہودی ہوں یا عیسائی، دونوں۔ لمن، ایسے بھی ہیں جو یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلی بات، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ایمان باللہ جن کا ہے ایک، وما انزل الیکم، اور جو اترا تمہاری طرف اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن کو مانتے ہیں۔ دو، وما انزل الیہم، اور جو اترا ان کی طرف، یعنی اپنی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تورات اور انجیل۔ ظاہر ہے وہ مضمون جو خلاف قرآن ہے وہ تو تورات و انجیل کا مضمون ہی نہیں ہے، اس کو ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا۔ تو وما انزل الیہم، اور جو اترا ان کی طرف اس کو بھی حق سچ مانتے ہیں۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ 3۔ خاشعین للہ، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اکڑنے والے نہیں ہیں۔ 4، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر تھوڑا بدلہ، یعنی تھوڑے پیسے لے کر خدا کی آیتوں کو خریدتے یا بیچنا، یہ دونوں مفہوم ہوتا ہے اشترا کا۔ بیچتے نہیں ہیں، یعنی مضمون کو پیسوں کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے بدلتے نہیں ہیں۔ یہ 5 جو صفات رکھنے والے ہیں اہل کتاب، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی ہیں جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں، اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب، یعنی جو اس کے خلاف کرے گا تو اس کا حساب جلد لیا جائے گا۔ آگے آخری آیت رہ گئی، گو کہ یہ آیت خلاصہ ہے ساری سورت کا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو دوبارہ خطاب ہو رہا ہے۔ اصبروا، آمنوا اصبروا ملا کے پڑھیں گے تو نون سواد سے مل جائے گا، آمنوا اصبروا، اور لیکن علادہ پڑھیں گے تو اصبروا، صبر کرو تم ایمان والو، صبر اختیار کرو۔ وصابروا، اور مقابلے میں مضبوط رہو، جب آمنا سامنا ہو دو فریقوں کا تو اس وقت بھی صبر اور ثابت قدمی اختیار کرو۔ ورابطوا، اور لگے رہو، مستعد رہو، ربط میں رہو، مستعد رہو، تیار رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو، فلاح کو پہنچو۔ اس آیت میں کتنی باتیں ہوگی جی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا ذکر یہ نہیں فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ، ہاں تم اس گروہ میں شامل ہو گئے ہو۔ طالب علم بن گئے آدمی تو اس کو نہیں کہا جاتا کہ اے طالب علموں کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں جو علم والے، علم حاصل کرو، ایسا نہیں کہا جاتا۔ تم علم حاصل کرنے کے لیے آگے، اس سے اگلا درجہ ہے۔ اے طالب علموں، اے ایمان والو، تم نے کام کیا کرنا ہے؟ اصبروا، صبر کرو، صابروا، مقابلے میں مضبوط رہو، رابطوا، لگے رہو، یعنی مستعد رہو، تیار رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ 4 باتیں، لعلکم تفلحون، چاروں پر جو نتیجہ ہوگا وہ فلاح کا ہے۔ یہ 5 باتیں ہوگی ٹوٹل ایک آیت میں۔ اگر اس پہ علماء نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا موقع نہیں کہ میں اس آیت میں حضرت صاحب کی بات تھوڑی نقل کروں گا۔ 3 چیزوں کی وصیت مسلمانوں کو کی گئی ہے، صبر، مصابرہ اور مرابطہ، اور چوتھی چیز تقوی ہے جو ان تینوں کے ساتھ لازم ہے۔ اب صبر کے اس میں ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں تھوڑی تفصیل کر لی تھی، تو صبر 3 موقعوں پہ ہوتا ہے، یعنی 3 قسم پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، صبر علی الطاعات، اطاعتوں پہ صبر کرنا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نماز کا وقت آ گیا تو اٹھ کے جانا، اطاعت کرنا۔ روزے کا وقت آ گیا تو روزے کے لیے تو صبر ہی ہوتا ہے نا، وضو کرنا، نماز کے لیے چلنا، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، تو یہ سارے امور صبر کے ساتھ انجام پاتے ہیں جو بھی نیکی کام ہے۔ تو صبر علی الطاعات، صبر کی 3 قسموں سے پہلی قسم طاعت پہ صبر اختیار کرنا۔ نمبر 2، صبر عن المعاصی، گناہوں پر صبر اختیار کرنا، یعنی ایک لالچ، شہوت، نفس ایک چیز کو چاہتا ہے تو اس کو روکنا اور اس سے اپنے آپ کو دور کرنا، تو یہ معاصی سے رکنے کا نام، گناہ سے رکنے کے لیے کے اوپر جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کرنا۔ یہ بھی بغیر صبر کے نہیں ہوتا نا، جو لالچ ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، جتنی بھی دنیاوی انسان میں نفسانی خواہشیں ہیں، اگر صبر نہیں کرے گا تو وہ پل پڑے گا ان پہ اور انجام کار اپنے آپ کو تباہ کر دے گا۔ حتیٰ کہ مثلاً میں اور آپ بیٹھے ہیں تو یہ خدا کے لیے آخرت کی بات سننے کے لیے بیٹھنا، یہ بھی صبر کی قسم میں سے، ورنہ جو ہے نا باہر کی دعوت کھینچ رہی ہے آدمی کو،
اور نفس بھی چاہتا ہے کہ دوڑ کے پہنچ، ہے نا، لیکن صبر کیا ہے کہ میں اپنے خدا کی بات سنوں چاہے مجھے کوئی فائدہ ہو جائے. یہ ہے صبر عن الطاعات کے بعد صبر عن المعاصی، گناہ سے بچنا، آنکھ کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، جو بھی انسان کی سوچ کا، تو دو ہوگی. اور تیسرا صبر علی المصائب، مصیبتوں پہ صبر کرنا، بیماری، تکلیف، پریشانی آ گئی، بھوک پیاس آ گئی، کچھ اور پریشانی آ گئی، اس پہ جزا فضا نہ کرنا، اتنا نہ کرنا کہ بالکل خدا کا جو ہے نا انسان گلہ ہی شروع کر دے کہ کیوں ہو گیا. صبر کرے، ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے انسان کو، مصائب میں تکلیف آتی ہے، لیکن اس پہ صبر کرے. ایسے صبر کیسے صبر کرے؟ انبیاء کی زندگی سے دیکھا تو صبر ایوب، یعقوب اور صبر ایوب سامنے رکھے. بیٹا گم ہونے سے بڑی کوئی تکلیف ہے انسان کے لیے؟ مال گم ہو گیا تو پھر بھی آدمی، لیکن بیٹا زندہ محبت کرنے جس سے کر رہے ہیں گم ہو جائے تو وہ ہر وقت نام ان کا زبان پہ ہو، جس کی یاد کبھی غائب نہ ہو تو ظاہر ہے زبان سے نام کیسے گم ہو سکتا ہے. وہ بنیامین گم ہو، جس وقت ان کو روک لیا تھا نا، سورہ یوسف میں آئے گا انشاءاللہ، اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائے کہ ہم پہنچیں وہاں تک. تو جس وقت بنیامین کا ذکر آیا نا، ان کو روک دیا تو باپ کو آ کر بتایا، ظاہر آنکھیں چلی گئی تھیں، روشنی نہیں تھی اس میں، رو گے. تو انہوں نے کہا کہ جی ابا جانو تو روک دیا ہے ان کو. تو اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم ان کو لے کے آئیں گے، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ آخر کیا ہوگا، آگے سچویشن کیا بن جائے گی. تو وہ انہوں نے بات ختم کی تو یہ منہ ایک طرف کر کہنے لگے یا اسفا علی یوسف. گم ہوا ہے بنیامین، روکا گیا ہے بنیامین دوسرے شہر میں، یعنی ایسے ہی ہو کہ سعودیہ میں قید ہو گیا جی بیٹا، تو کیا گزرے گی ماں باپ پہ اپنے شہر میں. لیکن ان کا نام نہیں لیتے بنیامین کا، کہنا چاہیے تھا یا اسفا علی بنیامین، کہتے یا اسفا علی یوسف. وہ 30 سال پرانا یوسف پھر یاد آ گیا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، تو بیٹے نا ان کو غصہ آ گیا، ایک قسم کی ان کی باتوں میں جیسے تلخی ہوتی ہے. تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ یوسف، ہاں تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ یوسف، یہ یوسف کا جو نا قضیہ جو نا یہ آپ کو ختم ہی کر دے گا. حتیٰ تکون حرضا او تکون من الحالکین، اپنے آپ کو آپ جو ہے نا ختم ہی کر دے گے اس قصے میں. کیا یہ صبر کے منافی؟ میرا سوال یہ صبر کے منافی ہو رہا تھا، حالانکہ صبر ہے نا. تو انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے غم علم کی فریاد تم سے نہیں کر رہا، میں تو اپنے خدا سے کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے غم کو کھول کر خدا کے سامنے رکھنا یہ صبر کے منافی. ہمارے غم ہیں، ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کے سامنے لوگ تھوڑا رونی صورت بھی بنائیں گے، کوشش کریں گے آپ سے ہمدردی کی، لیکن ہو سکتے پیچھے تالیاں بجائیں، آپ کے غم کو جو ہے نا اپنی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیں. لیکن ہو سکتا ہے کوئی آپ کا ہاتھ پکڑے، لیکن خدا کے سامنے رکھیں گے تو خدا ہی ہمارے غم کو دور کرنے والا ہے. یہ صبر یعقوب سے ہمیں یہ ملتا ہے. تو صبر المصائب کتنی قسمیں ہو گئی جی؟ پہلی صبر علی الطاعات، اطاعت پہ صبر، صبر علی المعاصی 2، اور صبر علی المصائب، یہ 3 ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ یہ 3 آ گئے تو انسان تو کامل ہو گیا. ایک لفظ میں انسان دیکھیں پوری زندگی کا، یہ صرف قرآن مجید کا اعجاز ہے. اسبرو کا لفظ بول کر انسان کی زندگی کی ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا. وصابرو، اور کبھی کبھی مقابل بھی کوئی ہوتا ہے، یعنی اپنی ذات میں صبر ہے. اسبرو وصابرو دوسرا درجہ کیا ہے کہ جب آپ کا بالمقابل کوئی، چاہے آپ کا دشمنی یعنی کافروں کے ساتھ لڑائی ہو تو اس وقت بھی ثابت قدم رہو، صابرو. لیکن یہ صرف کافروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دینی معاملات میں خود اپنے خاندان میں آپ کو اپنے خلاف اٹھ کے کھڑا ہونا پڑ جائے، اس وقت بھی صبر کے ساتھ آپ کو جمنا چاہیے. شادیوں میں، بیاہ میں، ماتم میں، خرید و فروخت میں، خوشی ہوتا ہے نا ہر موقع پہ. تو اس موقع پر بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ واقعی یہاں پر حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ میں دین کے لیے کھڑا ہو جاؤں، تو آپ اپنے جو مدعا ہے اس پر پوری جرأت کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ جس نے پکڑ کے آپ کو کھینچ دیا کہ چلو اس وقت کیا ہوتا ہے جی. پھر خدا کی بات ماننے کے اور بہت سے موقع ہیں.
تو یہ نہیں، صابرو یعنی جب آمنا سامنا ہو تو اس وقت بھی تم نے صبر کو اختیار کرنا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ رابطو، ربط ویسے کہتے ہیں باندھنے کو، گرہ باندھنے کو ربط کہتے ہیں۔ ومن رباط الخیل، وہاں ہے نا جو تیار رکھو گھوڑے اپنے، اب تو گھوڑوں کی جگہ ٹینک اور یہ چیزیں آ گئی ہیں، یعنی اپنی قوت کو تیار رکھو۔ تو یہ چیز تیسری چیز ہے کہ ربط اور مرابطہ، رباط۔ اور حدیث پاک میں بھی اس لفظ کے ساتھ دو قسم کی اعمال کو مرابط یا رابطہ کی چیز بتایا گیا ہے، رابطو کی تفسیر کی گئی ہے دو قسم کے اعمال سے۔ ایک کا تعلق خالص جہاد کے ساتھ ہے، یعنی انسان اگر کسی سرحد پر چوکی پر پہرا دیتا ہے، جہاں کفار کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے یا نہیں بھی ہو رہی، لیکن اسلام کی سرحد، اسلامی حکومت کی سرحد پر پہرا دیتا ہے، تو اس پہرا دینے کو رباط کہا گیا ہے، رباط۔ اور اس کی بڑے فضائل آئے ہیں حدیث پاک میں۔ اور میں ایک دو فائدے یہاں سے پڑھوں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے انسان اپنے کو تیار رکھے، جیسے بالکل مستعد ہے کہ میں اگلی اذان ہوگی تو پہنچوں گا، تو یہ بھی رباط میں داخل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور رابطو، اب جو حضرت نے ارشاد فرمایا تو اسلامی سرحد کی پہلی بات یہی جہاد کے لیے ہے، یہ اصل جنگ کی تیاری کے ساتھ وہاں قیام کرنے کو رباط اور مرابطہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اندازہ لگائے۔ اور صحیح مسلم میں روایت سلمان مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن رات کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام رات عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے۔ اور اگر اسی حال میں مر گیا تو اس کا عمل رباط روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، یعنی یہ ایک ایسا اس کے لیے بونس ہے جو ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا، اور اللہ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور وہ شیطان سے مامون و محفوظ رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، سوائے مرابط کے کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے، اضعاف مضاعف ہوتا جاتا تھا، اور قبر میں حساب و کتاب لینے والوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔ اس کے آپ فضائل دیکھیں۔ روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ جاریہ سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ صدقہ جاریہ کا ثواب اس وقت تک ہے جب تک اس کے صدقے کی ہوئے مکان، زمین یا کتب یا وقف کی ہوئی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جب یہ فائدہ ختم تو ثواب بھی بند۔ مگر مرابط فی سبیل اللہ کا ثواب قیامت تک منقطع ہونے والا نہیں۔ وجہ، سب مسلمانوں کو اعمال صالحہ پہ قائم رہنا جب ممکن ہے جب وہ دشمن کے حملوں سے محفوظ ہوں، تو ایک مرابط کا عمل تمام مسلمانوں کے اعمال صالحہ کا سبب بنتا ہے، یعنی یہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس لیے قیامت تک اس کے عمل رباط کا ثواب بھی جاری رہے گا۔ اور نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حالت رباط میں مر جائے، یعنی کسی پوسٹ پہ بیٹھا تھا مر گیا، تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا۔ یہ ایک قسم کی پینشن ہے نا، جیسے یہ چلتی رہتی ہے، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور شیطان سے یا سوال قبر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ محشر کا کوئی خوف اس پر نہیں ہوگا۔ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ اگر انسان کی نیت صحیح ہو تو جو پولیس میں یا فوج میں مسلمان ایک کسی اسلامی سرحد پر کفار کے مقابلے میں اگر وہ اس نیت کا اثر ہے نا جی، بغیر نیت کے بیٹھا ہے تو کچھ نہیں، اس لیے بیٹھا ہے تو ایک رات بھی اس کی کتنی قیمتی ہے۔ ہاں، آگے کچھ اور فضائل ہیں، ان کو میں نے چھوڑ دیا۔ اب جو دوسرا رخ ہے اس کا، ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سوچ رہا ہے نا کہ اس فضیلت کو میں کہاں سے حاصل کروں، کون سی پوسٹ پہ جا کے بیٹھوں، صحیح ہے؟ تو دوسری قسم دیکھیں، وہی بات ہے کہ کوئی ثواب کی اگر نیت کرے تو اس کے لیے شریعت نے راستہ بند نہیں رکھا۔ ابو سلمہ روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں یا وہ چیز بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں اور تمہارے درجات بلند کریں؟ آپ کو بتاؤں میں، یعنی جو نبی اسلام نے بتائی بات؟ اچھا جی، تو فرمایا وضو کو مکمل طور پر کرنا باوجود کہ سردی یا کسی زخم درد کے سبب
اعضائے وضو کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، یعنی وہ چیزیں جو انسان کی بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہیں اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ چیزیں ان میں سے کون سی چیز ہے؟ یہ چیز ہے، ایک کہ انسان سردی یا تکلیف کے باوجود پورا وضو کرے، اور ایک نماز کے بعد اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا، یہ دوسرا عمل ہو گیا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار فرمانا، پھر فرمایا ذالک الرباط، یہی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ اب ہمارے لیے، ہم کمزوروں کے لیے آسان ہو گیا نا کہ ہم کہتے ہیں اور تو سب کچھ ہو، لیکن یہ گولیاں شولیاں اور یہ جو ہے نا، یہ مجھے نہ بتائیں جی۔ وہ کوئی فوجی تھا نا، تو ظاہر ہے کہ ہر وقت تو لڑائی ہوتی نہیں ہے، یہ بیچ میں ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، یہ بھی اس کا حصہ ہے، وہ ہر وقت تو لڑائی نہیں ہوتی، تو پی ٹی کی کوئی بکرا شکرا کھایا اور پھر واپس تو چھٹی پہ آ گیا، تو لوگ جمع ہو گئے گاؤں والے کہ بھائی فوجی بھائی آیا، پتہ کریں اس سے کہ کیا، تو اس سے پوچھا کہ کیا؟ اس نے فوج نہیں موج ہے بھائی، سب کو میں یہ دعوت دوں گا کہ سارے کے سارے فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ اچھا بیچارہ جوں ہی واپس گیا تو کوئی لڑائی چھڑ گئی۔ اب لڑائی میں تو بڑی سختی ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، ٹینک کے گولے لگتے ہیں۔ اب اس نے جب انتوناک قسم کی آوازیں سنی تو ڈر کی وجہ سے بیچارہ جو ہے نا وہیں سے بھاگ گیا، بھاگ کے سیدھا گھر آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی فوجی بھائی بہت جلدی آ گیا اس بار۔ سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ سنو کہ میں نے جو پہلے بات کی تھی اس کو واپس کرتا ہوں، یہ فوج نہیں موج ایسی کوئی چکر نہیں ہے، وہاں تو سیدھی گولی مارتے ہیں، اچانک لگ جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ صحیح، اس لیے اپنی جان بچاؤ۔ تو یہ تو ہوگی تھوڑی تفنن کی بات، لیکن ہمارے لیے یعنی نماز کی اس سے اہمیت کا بھی پتہ چلا کہ نماز کے انتظار میں ذہنی طور پر اور بدنی طور پر تیار رہنا اور اپنے آپ کو اس کے ذہنی طور پر ہمہ وقت، اس کا ایک آسان کسی زمانے میں نے کیا تھا، ابھی تو جیسے دنیا میں گھسے تو ظاہر ہے کہ ایک چیز کا نقصان تو ہوتا ہے پھر، کہ آپ یہ نیت یہ ہونا کہ اگر میں نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے تو آپ 5 وقت نماز پڑھنے کے اس ذہنی عمل سے 1 منٹ کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ حالت رباط میں رہنا چاہتے ہیں نا نماز کے لیے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ نماز کا آپ یہ کہیں کہ میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، تو پھر آپ کو یہ ڈر ہوگا سفر میں بھی ہوں گے نا تو آپ 10 منٹ پہلے کسی جگہ پہ گاڑی کھڑی کر دیں، میری تکبیر اولیٰ نہ رہ جائے۔ یہ ہے رباط۔ میں نے کہا میں تھوڑے عرصہ کیا تو اکثر میں جمعے کے دن عصر کے بعد کسی طرف نکل جاتا تھا تو وہ وقت سب سے زیادہ بھاری ہوتا تھا مجھ پہ کہ کہیں میری تکبیر اولیٰ نہ رہ جائے۔ چھوٹی کی کچھ تھوڑا سا عرصہ کیا پھر چھوٹی کی بات، لیکن اگر خدا کسی کو توفیق دے تو میں نے صرف ایک ہنٹ دیا ہے آپ کو۔ اچھا، امام قرطبی نے اس کو نقل کر کے فرمایا اس حدیث کی روح سے، امید ہے کہ جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی پابندی کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عظیم عطا فرمائے جو رباط فی سبیل اللہ کے لیے حدیثوں میں ذکر ہے۔ تو فائدہ اس آیت میں اول تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا ہے جو ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ ہو سکتا ہے، کسی وقت کی پابندی نہیں، اور اس کی تفصیل ہو گئی۔ دوسرا حکم مصابرہ کا ہے جو کفار سے مقابلے اور مقاتلے کے وقت ہوتا ہے۔ تیسرا حکم مرابطے کا ہے جو کفار سے مقابلے کا احتمال اور خطرہ لاحق ہونے کے وقت ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں تقوی کا حکم ہے واتقوا اللہ، جو ان سب کاموں کی روح اور قبولیت اعمال کا مدار ہے۔ یہ مجموعہ تقریباً تمام شرعی حکموں پر حاوی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر سورۃ آل عمران کا اختتام ہو گیا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کے سمجھنے کی، عمل کی اور ہمارے لیے ذخیرہ نجات آخرت بنانے کی